حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا متبرک مہینہ چند ہی دنوں میں آنے والا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں، بابرکت مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں ہم اپنے پرسکون سانس کو لیں گے، اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ العزیز مستفیض ہوں گے، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر کے، عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے انشاءاللہ العزیز رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر کون ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکیں، یا اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ کون کون لوگ ہیں، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، فرض کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے۔ کسی بھی حال میں فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ وہ کون لوگ ہیں، ہم سب سے پہلے اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ شخص ہے جو بیمار ہو، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو کہ ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہو، ایسی بیماری ہو، اور ایسا ڈاکٹر ہو جو جانکار ہو اس کی بیماری کا، جو اس کا اسپیشل ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، غیر تجربے کار ڈاکٹر نہ ہو۔ تجربے کار ڈاکٹر نے کسی انسان کو بتا دیا کہ یہ آپ کی بیماری ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یا یہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے صورت میں اس آدمی کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر ٹھیک ہو تو پھر وہ روزہ رکھ لے۔ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہم جب ہماری طبیعت ٹھیک ہوگی، جب ہم صحت یاب ہوں گے، تو ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ یہ نہیں کہ ہم فدیہ دے دیں تو ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ یہ اب امید ہو گئی کہ اب ہماری بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے، اسی بیماری سے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یا اس قدر مفلوج ہو گیا وہ آدمی، اس کی طاقت نہ رہ سکی اور ایک دم بالکل کمزور ہو گیا ہے، اب صحت یاب ہونے کی کوئی امید نظر دور تک نہیں آ رہی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ تو بیمار آدمی میں دیکھنا ہے کہ ایسی بیماری لاحق ہو کہ اگر وہ روزہ نہیں توڑتا ہے اور اگر تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا بیماری کے دیر ہونے میں تاخیر ہوگی، تو ایسے آدمی کے لیے رخصت ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو حاملہ ہے، حمل سے، ایسی عورتوں کے لیے بھی رخصت ہے، لیکن اس کے بھی چند شرائط ہیں۔ شرائط میں سب سے پہلے نمبر پر شرط یہ ہے کہ ایسی عورت ہو جو حاملہ ہو، جس کو بار بار الٹی آ رہی ہو۔ ہوتا ہے شروعاتی دور میں بار بار الٹیاں ہوتی ہیں، تو الٹیوں کی ہونے کی وجہ سے بہت ساری نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، الٹی کے بند ہونے کی دوائیں کھانی ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں توڑتی ہے تو اس کے جان کو خطرہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی عورت جو ہے روزہ توڑ سکتی ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوگی، صحت یاب ہو جائے گی، تو پھر وہ اس کے لیے روزہ وہ رکھ لے، اس کی قضا کر لے۔ یا ایسی خاتون جو حاملہ ہے، جو 7 مہینہ یا 8 مہینے کا حمل ہے،
डॉक्टर ने जो उसके स्पेशल डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम अब रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे खून के अंदर कमी है या तुम्हारे जिस्म के अंदर बहुत सारी जो और कमियां होती हैं औरतों की, वो कमियां हैं, और अगर तुम रोज़ा रखती हो तो तुम्हारे जान को भी ख़तरा है, तेरे बच्चे को के जान को भी ख़तरा है। तो ऐसी औरत के लिए रुख्सत है कि वो औरत रोज़ा ना रखे और वो इफ्तार करे, खाना पीना खाए, और जब वो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो वो औरत जो है बाद में अपने रोज़े को क़ज़ा कर ले, रोज़ा रख ले। ये चाहे कि हम फिदिया दे करके हम अपना बेड़े को पार कर ले, तो ऐसा नहीं, वो उसकी क़ज़ा करेगी। फिर इसी तरीक़े से वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाली औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसी औरत भी अगर है कि वो रोज़ा रखती है तो उसका दूध खुश्क हो जा रहा है, बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, दूध हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चा भूखा रह जाएगा। या दूध पिलाने वाली औरत है कि उसका बच्चा अगर गुंजाइश है कि डब्बे का दूध पी के या ऊपर का कोई और दूध पी के, गाय वगैरह बकरी वगैरह के दूध पे बच्चे की परवरिश हो रही है और उसके दूध से उस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन उसके बच्चे को डब्बे का दूध हो या बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो नुकसान कर रहा है, माँ का दूध ही वो बच्चा पी सकता है, और औरत को बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है, और रोज़ा रखने पर दूध खुश्क हो जा रहा है, दूध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी औरत के लिए रुख्सत है कि वो इफ्तार कर ले, रोज़ा तोड़ ले और बच्चे को दूध पिलाए और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। फिर इसी तरीक़े से है निफास वाली औरतें और हैज़ वाली औरतें। हाइज़ा औरतों के लिए और नुफसा औरतों के लिए भी है रुख्सत है, उसके लिए तो जायज़ ही नहीं है कि रोज़ा रखे। हाइज़ा औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, नुफसा औरतों के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए जो है रोज़ा रखना हराम करार दिया है। तो हाइज़ा औरतों के लिए और नुफसा औरतों के लिए रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा नहीं रखेंगे। इसी तरीक़े से अगर कोई बीमार है या इसी तरीक़े से हमला औरत, दूध पिलाने वाली औरत अगर ये रोज़ा रखती है तो रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा ऐसा नहीं, लेकिन हाइज़ा और नुफसा रोज़ा रखेंगी तो इसका रोज़ा हरगिज़ नहीं होगा, इसका रोज़ा रखना जायज़ नहीं। फिर एक और बात आती है कि मुसाफिर के लिए भी है कि मुसाफिर के लिए रुख्सत है कि मुसाफिर रोज़ा न रखे। हाँ, अगर मुख्तसर सा सफ़र है तो उसके लिए है ज़रूरी है कि रोज़ा रखे, लेकिन सफ़र शरई, मुसाफत शरई जो है 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर के तय करने के बाद, और ये भी है कि वहाँ 15 दिन से ज़्यादा अगर ठहरने का इरादा हो तो वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। 82 किलोमीटर का सफ़र किया और अब वो इरादा है कि वहीं 2-4-5 महीना रहेंगे, तो वहाँ वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। वो 15 दिन से पहले वापसी का इरादा है तो वो आदमी मुसाफिर कहलाएगा। वो नमाज में कसर करेगा और वो रोज़ा के लिए उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकता, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले सकता है। लेकिन रोज़ा अगर रखना चाह रहा है तो उसके लिए कोई मुज़ायका नहीं, उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा रख ले। इसी तरीक़े से वो ज़ईफ़ आदमी जो मरज़ुल मौत में है, बहुत कमज़ोर हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी उम्मीद ही नहीं है कि वो अब चल फिर कर पाएगा, एकदम बूढ़ा है, बिस्तर बर्क पे है, बिस्तर से नहीं, तो उसके लिए भी है रोज़ा न रखे, दवा का इस्तेमाल करे, डॉक्टर के बताए हुए तरीक़े पे चले और वो रोज़ा न रखे। हाँ, उसके लिए है फ़िदिया कि वो फ़िदिया दे दे। अब फ़िदिया क्या है? जो एक सदक़तुल फ़ित्र है, वही एक रोज़े का फ़िदिया है, यानी 1.25 सेर गेहूँ, यानी 1 किलो 666 ग्राम गेहूँ, या उसकी कीमत जो है एक रोज़े का फ़िदिया बनता है, वो उसको अदा कर दे। फिर इसी तरह से एक मसला आता है कि बीपी का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ है, तो उसके लिए रोज़े में क्या रुख्सत है?
تو ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ ہارٹ کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، آپ کا شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے یا بہت ہی گھٹ جاتا ہے، جس سے آپ کے جان کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر جو اس کا تجربے کار ہے اور بہترین ڈاکٹر ہے، جو اس کے جسم سے پوری طریقے سے واقف ہے، اور ایسا ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اور جو ہے ایسے ڈاکٹر نے ہمیشہ کے لیے اگر منع کر دیا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی روزہ رکھیں گے تو آپ کا بی پی بڑھ سکتا ہے، یا آپ کا شوگر لیول سڈنلی گھٹ سکتا ہے، یا آپ کا اٹیک 2 بار آ چکا پھر آنے کا خدشہ ہے، تو جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کہ روزہ کے لیے رخصت ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے کہ جس کے جان کو خطرہ ہے، کہ وہ کوئی آدمی اس کا دشمن ہے، اس نے اس کو قید کر رکھا ہے یا کہیں پکڑ رکھا ہے، یا اس کے آس پاس ہی میں منڈلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تو روزہ رکھو گے تو تم کو جان سے مار دیں گے، یا تیرے لیے ہلاکت کو ہم نے پکا کر رکھا ہے، اس کے جان کو خطرہ ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے جان کو خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی رخصت ہے۔ پھر خطرہ ٹلنے کے بعد وہ اس کی قضا کر لے۔ پھر ایک شخص وہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاگل ہو گیا یا دیوانگی آ گئی یا بے ہوش ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، روزہ نہ رکھے، پہلے علاج کرابے، ٹھیک ہونے کے بعد اس کی قضا کر لے۔ تو یہ چند اشخاص ہیں جن کے لیے جو ہے رمضان المبارک کے متبرک مہینہ میں روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو فدیہ پہ کام چلے گا، کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ فدیہ نہیں، روزہ ہی قضا کرنا پڑے گا۔ پھر کچھ ایسی خاتون ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہوں، دودھ پلانے والی ہوں، یا کیا کہتے ہیں حاملہ ہو، یا پاگل مجنوں دیوانہ ہو، یا اسی طرح مسافر ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں جان کا خطرہ ہو، اور اگر اس ساری چیز کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اگر جو ہے رخصت چاہ رہا ہے کہ افطار کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن حائضہ اور نفسا عورت اگر روزہ رکھے گی تو روزہ ہرگز ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو روزہ کے حق کی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔